یا خدا ہم معاصیوں پر یہ بڑا احسان زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ کہنے لگا جو آیا مدنی مذاکرے میں، کہنے لگا جو آیا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ یاد نبی میں کھونا خوف خدا سے رونا، یاد نبی میں کھونا خوف خدا سے رونا، یاد نبی میں کھونا خوف خدا سے رونا، انصار نے سکھایا مدنی مذاکرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ اللہم ربنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم سلمني من رمضان اللهم سلمني من رمضان اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم ادخلنا الجنة الفردوس اللهم ادخلنا الجنة الفردوس اللهم ادخلنا الجنة الفردوس رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالا الفاتحة قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. نویت سنت الاعتکاف کے معنی یہی ہے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. لیکن یہ اس وقت کام آئے گا یہ نیت کرنا عربی میں کہ اس کے معنی پر نظر ہو، اور ہر صورت میں دل میں نیت ہونا ضروری ہے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا افضل ہے. دل میں نیت حاضر نہیں ہے تو زبان سے نیت کے الفاظ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں. تو نیت کرنے کے بعد جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے جبکہ اعتکاف کی نیت کر لی تھی. نہیں کی تھی، افطاری کا وقت ہو گیا تو اب کر نیت کر کے اعتکاف کی اب افطار کر لیں. بہتر طریقہ یہ ہے کہ نیت اللہ کی رضا کے لیے کریں، ثواب کے لیے کریں، اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے دوبارہ بار درود پاک پڑھ لیں. اب افطار کریں یا کھائیں پیئیں تو حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 12. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اللہ پاک کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے وہ قیامت کے دن جب اس کی جزا دیکھیں گے تو ان پر حسرت طاری ہوگی اگرچہ جنت میں داخل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چودہ 44 ہجری کے رمضان مبارک کا آج 8واں روزہ عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ہو بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. غالباً کل 2 مسئلے بیان ہوئے تھے جس میں کچھ غلطی ہوئی ہے یا پھر وہ وضاحت نہ کرنے کی وجہ سے. ایک تو یہ کہ جیسے کہ میں نے کہا تھا میل کی تہ جمی ہوئی تو اس کو چھڑانا،
یہ فرض ہے. یہ ہے تو درست، لیکن بعض اوقات ایسی جگہ پر یہ میل وغیرہ جم جاتا ہے کہ جس کو مطلب اس کا پتہ نہیں چلتا. یہ وضو غسل میں اگر اس طرح کا تھوڑا سا میل جمع ہوا رہ گیا جس کو چھڑا نہیں پائے اور نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. جب پتہ چل گیا تو اب اس کو چھڑا کر دھو لے. یہ مسئلہ بیان نہیں ہوا تھا کل ہوا تھا رات میں. سر کل عصر کے بعد جو شارٹ کوشچن چلے تھے نا غسل کے، اور اس میں ہوا تھا یہ. جی کل ہی ہوا تھا. ہاں، تو ایسی کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے کہ جس کی دھیان رکھنے میں حرج ہوتا ہے، توجہ نہیں رہتی ہے، یا اس کو چھڑانے میں ضرر ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو کھال چھیل ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح کی مطلب کوئی چیز رہ جائے جس کے احتیاج میں حرج ہو، جس کے دھیان رکھنے میں حرج ہو، تو اس میں معافی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ جب پتہ چل گیا کہ یہ رہ گیا ہے، جیسے مکھی مچھر کی بیٹ ہے، اس طرح کی باریک چیز رہ جائے، تو باہر شریعت میں بھی لکھا ہے، تو اس کو مطلب رہ گیا تو اب نماز پڑھ لی تو ہو گئی، لیکن جب پتہ چل گیا تو اب اس کو چھڑا کر اس پر پانی بہانا ہوگا. دوسرا، وہ چوٹی گندھی بھی ہو، اس پر بھی میں نے کہا تھا کہ کھول کر اس کو دھونا فرض ہے. ہاں، یہ کھول کر مطلب دھونا فرض نہیں ہے، اگر سخت گندھی بھی ہے اتنی سخت نہ ہو کہ اس کی جڑیں بھی تر نہ ہو. اگر ایسی سخت بندھی ہوئی ہے چوٹی کہ اس کو کھول کر پانی نہیں بہائیں گے تو جڑیں تر نہیں ہو تو کھولنا ضروری ہو جائے گا، ورنہ ضروری نہیں ہے. یہ دو مسئلے وہ کل یا تو وضاحت اس میں پوری نہیں تھی یا پھر غلطی ہو گئی ہے. مسئلے سے بیان ہوتے، وضاحت پوری نہیں ہوئی تھی. شورٹ میں یہ پرابلم رہتا ہے، بعض اوقات وہ ضروری ہوتی ہے وضاحت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امین علیہ السلام کے بارے میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ استاد بنانے کے کیا احکام ہیں، یعنی کہ کون کون سی چیزیں ضروری ہیں کہ آپ کسی شخص کو اپنا استاد بنائیں، دینی یا دنیاوی معاملے میں، کسی بھی معاملے کے اندر شریعت ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے اس حوالے سے؟ اس کا جواب نہ فرما دیں، جزاک اللہ خیرا. استاد بنانا بعض صورتوں میں تو استاد ہوتا ہے، ایک بات بھی کسی سے سیکھی ہم نے، اس نے ہم کو سکھائی تو وہ ہمارا استاد. اور ویسے جس کے ساتھ علم حاصل کرنا ہے تو وہ شریعت کا پابند ہو، خوش عقیدہ ہو، بد عقیدہ نہ ہو، کہ وہ تو ایمان لے لے گا. کچھ سکھاتے سکھاتے کچھ اپنا بھی سکھا دے گا. اور استاد سے شاگرد متاثر ہوتا ہے، اس کا اثر قبول کرتا ہے. استاد جتنا اچھا ہوگا، خوش عقیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا، تو اس کے اثرات پڑیں گے شاگرد پر. اور اگر خوش عقیدہ ہے اور پرہیزگار نہیں ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، تو پھر اس کے بھی مثبت اثرات اس پر مرتب نہیں ہوں گے، منفی اثرات مرتب ہوں گے. بہتر وہی ہے. اور یہ لازم ہے کہ خوش عقیدہ ہو. بد عقیدہ کے پاس پڑھنا جائز نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے تو بد عقیدہ کے پاس قرآن پڑھانے کے تعلق سے بچوں کو کہ حرام 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 اس طرح لکھا ہے. اس سے تو دور ہی بھاگنا ہے. یہ قرآن پڑھاتے پڑھاتے اس کے اثرات اس کے اندر داخل کر دے گا اور بچہ کہیں کا نہیں رہے گا. اس کی ایک مثال میں نے پچھلے دنوں غالباً دی تھی. کسی مطلب باہر ملک میں کسی سے مطلب بات ہوئی تھی اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کی آن لائن ویب سائٹ، تو انہوں نے بولا ہاں میں پڑھاؤں گا تو دعوت اسلامی کے پاس، سنیوں کے پاس، اس طرح مطلب اس کے مطلب. پھر اس نے اپنا ایک تجربہ بتایا. اس نے بتایا کہ ایک شخص نے اپنے بچے کو ایسے استاد سے پڑھایا
کہ جو مطلب یعنی کہ کسی نے منع بھی کیا تھا اس کو تو لیکن وہ مانا نہیں، بولا قرآن ہی تو پڑھانا ہے نا، جیسے عوام آج بھی بولتے قرآن ہی تو پڑھانا ہے، اس میں کیا اختلاف ہے؟ تو خیر وہ پڑھانے والا بچے نے تو قرآن پڑھ لیا اس سے، اور نہ جانے کیا کیا پڑھ لیا، جس کا اظہار ہوا باپ جب فوت ہوا تو نماز جنازہ میں امام نے جب ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے، اس نے ٹوکا امام کو، بیٹے نے، نہیں جنازے کی نماز کے بعد دعا نہیں پڑھ سکتے۔ تو وہ جو آدمی تھا جس نے اس کے باپ کو سمجھایا تھا وہ موجود تھا جنازے میں، تو قریبی ہوگا نا، بولا میں نے اس کے باپ کو بولا تھا کہ اس شخص کے پاس مت پڑھا قرآن، کہ آج دیکھیں اپنے باپ کے پیچھے جنازے کی دعا کرنے کا منع کر رہا ہے۔ اس نے یوں گھکیرا کیا، کاکا کوالٹی ہوتے ہیں بات، تو بولا وہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے، منظر دیکھا تھا یا سنا تھا، بولا تو اس لیے میں صرف سنیوں کے پاس پڑھاؤں گا۔ تو یہ طبقہ بھی ہے ایک جو مطلب جنازہ ہو جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا جو مانگی جاتی ہے، ہمارے عام میں بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، تو یہ اس منع کرتا ہے کہ نہیں دعا مانگنا یوں ہے یوں ہے یوں ہے، پیار جائیں تو جائیں کہاں مدینے، دعا مانگنی چاہیے، وہ تو ثواب کا کام ہے، تو اللہ سے ہی تو دعا مانگ رہے، تو یہ بھی منع ہو گیا، تب کیا کرے بندہ۔ تو یوں مطلب یہ کہ صرف مطلب استاد وہی ہو جس کا عقیدہ درست ہو، جس کے ذریعے عشق رسول ہمارے دل میں اترے، نہ کہ وسوسے اترے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیار میرے اہل سنت، میرا آج آپ سے یہ سوال ہے، منہ سے خون نکل آئے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ پھر اس کی تفصیلات ہیں کہ خون اگر تھوک پر غالب آ گیا، تھوک سرخ ہو گیا اور یہ اتر گیا تو روزہ ٹوٹے گا، یا پھر خون کا اثر حلق میں محسوس ہوا کہ یہ اتر گیا ہے تو بھی روزہ ٹوٹے گا، اور تھوک کے برابر خون ہے، خون اور تھوک برابر ہے، تب بھی اترے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر تھوک پر خون غالب نہیں، یعنی یلو ہو گیا، تھوک پیلا ہو جائے گا، خون کم ہوگا نا، ایسا تھوک اتر گیا تو اگر ذائقہ محسوس ہوگا نا، خون کا ٹیسٹ محسوس ہوگا تب بھی روزہ ٹوٹے گا، ٹیسٹ محسوس نہ ہوا تو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا سیدی، آج کل لڑکے اور لڑکیاں آپس میں دوستیاں کرتے ہیں، اور اسی طرح سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں عورتیں نوکریاں کرتی ہیں، یعنی بالکل نظام غلط ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟ جزاک اللہ خیر۔ حیاکم۔ لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ آپس میں یہ تو ہے، یہ بھی پرانا کلچر ہو گیا ہے، اور اب ظاہر برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو یہ تو جائز نہیں ہے آپس میں اجنبیوں کا، یہ اجنبی کہلاتے ہیں۔ اجنبی وہ ہوتا ہے جس سے ہمیشہ کے لیے شادی حرام نہ ہو، تو یہ ان کی آپس میں بے تکلفی جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ جیسے دیور اور بھابھی کی بھی بے تکلفی جائز نہیں ہے، ہنس ہنس کے مذاق مسخری کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں ہنس ہنس کے، تو یہ اس سے بالکل منع کیا شریعت نے۔ یہ دیور تو ویسے ہی بھابھی کے لیے موت ہے، وہ جلدی میل کھا جاتا ہے آپس میں، انجانوں کا میل پھر بھی کم کھاتا ہے، ان کا جلدی کھا جاتا ہے، بڑا گناہ بھی جلدی ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں وہ دوستی جائز نہیں ہے۔ اور نوکریوں کا کلچر بھی بڑھ گیا ہے عورتوں کا۔ اچھا، عورت نوکری کر سکتی ہے لیکن اس کے شرائط اتنے سخت ہیں کہ ان شرائط پر پورا اترنا یہ یعنی کہ آسان نہیں ہے۔ اور آج کل جو نوکریاں ہو رہی ہیں
सेल्स गर्ल होती है, और मतलब वो मर्द और औरत आपस में वो कुछ ना कुछ वो कसब कर रहे होते हैं, दस्तकारियां कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, आपस में बिल्कुल बातचीत सब कुछ हो रहा है। एयर होस्टेस बनती है औरत, जिसमें पर्दे ही पर पाबंदी है, और पता नहीं क्या क्या आजकल जिस अंदाज जो हो रहे हैं, तो ये तो जायज नहीं है इस तरह की नौकरी। तो ये क्या सूरत मौजूद है जवाज की, लेकिन है बहुत मुश्किल। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नमाज के मुतालिक कुछ अवामी गलत फहमियाँ हैं, तो कुछ मुख्तसर सवालात आपसे किए जा रहे हैं। ये इरशाद फरमाइए कि टोपी ना पहनी हो तो क्या नमाज हो जाएगी? हो जाएगी। आस्तीन या पेंट फोल्ड हो, इस सूरत में नमाज पढ़ी जा सकती है? तो नमाज टोपी न हो या सर नंगा हो, नमाज हो जाएगी। लेकिन सुस्ती की वजह से अगर नहीं पहना तो नमाज मकरूह तंज़ीही, नापसंदीदा। और अगर नमाज के ताल्लुक से यूं सोचा कि अब नमाज है ना, क्या मतलब कोई ऐसी मोहतम भी शान नहीं है, ऐसी नहीं है नमाज के जिसके लिए कोई बाकायदा एहतमाम किया जाए, तो कुफ्र हो जाएगा नंगे सर पढ़ना। और अगर नमाज नंगे सर पढ़ने से दिल ज्यादा जमता है नमाज में, खुशी व खुशू जिसको बोलते हैं, तो अफजल हो जाएगा नंगे सर पढ़ना। तो ये तीनों सूरतें ज़हन में रखिए, इस शॉर्ट में ये तीनों सूरतें आनी चाहिए। टोपी ना पहनी हो तो ये आस्तीन या पैंट फोल्ड हो, इस सूरत में नमाज पढ़ी जा सकती है? टोपी हो या टोपी ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। आस्तीन, हाँ, आस्तीन का ये है कि आधी कलाई से ऊपर तक अगर चढ़ी हुई है तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, और थोड़ी चढ़ी हुई तो सुना है कि मतलब मकरूह तंज़ीह। मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब से सुना हुआ याद पड़ता है मुझे रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन पढ़ा नहीं है। और अब ये क्या हो सकता है बराबर याद भी ना हो, मगर गालिब गुमान है। ताहम ये कि बाहरी शेत में जो लिखा है वही अर्ज करता हूँ कि आधी आस्तीन से चढ़ी हुई है, आधी तक या आधी से ज्यादा, आधी से ज्यादा अगर ये चढ़ी हुई है, फोल्ड की हुई है, तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। और अगर किसी की सिली हुई आती है, जो हाफ आस्तीन शर्ट आते हैं, तो ये मतलब मकरूह तहरीमी नहीं है, बल्कि जो अवाम है जिनके लिए ये लिबास से जिल्लत नहीं है, तो उनके लिए कोई कराहत नहीं है। हाँ, जैसे उलमा शुरफा जो मतलब जो ये पहने, अब कोई आलिम साहब हो, आपकी मस्जिद के इमाम साहब ही हो, तो वो अगर आदि वो पहनकर शर्ट पहनकर टी शर्ट पहनकर घूमना शुरू करे, तो ज़ाहिर है कि लोग नमाज पढ़ना छोड़ देंगे इसके पीछे। तो इनके लिए लिबास जिल्लत है, लिबास इज्जत नहीं है। बाकी जो अवाम मॉडर्न होते हैं तो उनके लिए लिबास जिल्लत नहीं है ये, तो उनके लिए मकरूह तहरीमी नहीं है नमाज इसमें। हाफ आस्तीन में पैंट भी फोल्ड, चढ़ी भी में उनको भी होगा मकरूह तहरीमी। हाफ आस्तीन तो सिली भी होती है ना इस तरह की, उसमें हरज नहीं है। अगर पैंट फोल्ड करे तो? पेंट कोट, पेंट को अगर फोल्ड करता है, नीचे से पाइचे फोल्ड करते हैं या ऊपर से गुरसते हैं, तो ये नमाज इस तरह पढ़ना मकरूह तहरीमी है, नाजायज गुनाह है, अगर दोबारा पढ़नी होगी। अरे आस्तीन नीचे है तो नीचे रहने दें, और पैंट भी अगर नीचे है तो उसको नीचे रहने दें, इसकी शक्ल ना बदलें। खींच कर अगर ऊपर हो जाती तो ठीक है। नमाज के दौरान मोबाइल में देखकर तिलावत करने से क्या नमाज पर असर पड़ेगा? जी हाँ, पड़ेगा, नमाज टूट जाएगी। अगर सजदा करने में तकलीफ हो तो क्या बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं? वो कैसी तकलीफ ये देखना पड़ेगा ना, यानी जिसको शदीद तकलीफ कहते हैं, सख्त दर्द होता है या पाँव फोल्ड ही नहीं होते, तो इस तरह जो शरीयत के जो उसूल है इसके मुताबिक अगर वो सजदे पर कादिर नहीं है, तब तो फर्ज नमाज भी बैठकर पढ़ सकता है, बल्कि इशारे से पढ़ेगा। इसके लिए कुर्सी पर नमाज के अहकाम या रिसाला मकतबतुल मदीना का हासिल करके पढ़ना होगा।
کے مختلف مسائل ہیں اس کے. میں نے طریقہ بھی یہاں عرض کیا ہے پہلے بھی. میرا خیال اس کو شارٹ میں نہ لیا جائے. تلاوت کے دوران آیت بھول جائیں تو کیا کسی دوسری جگہ سے پڑھ سکتے ہیں؟ اب اگر بھول گئے تو پڑھ سکتے ہیں بقدر، اگر فرض یا بقدر واجب بھی پڑھ چکا ہے تو اب پیچھے تو جانا، رکو کر رہے ہیں. کیا کام کی وجہ سے نماز کو لیٹ کر سکتے ہیں؟ اب جماعت تو ترک نہیں کر سکتا، وہ کام کیسا ہے سامنے آئے تو پتہ چلے. جیسے کہ مریض ہے، اس کی تیمارداری کوئی کر رہا ہے اور یہ بھی ایک کام ہے اس کا، اور اگر یہ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو مریض تکلیف میں پڑ جائے گا. تو ایسی صورت میں جماعت ترک کرے، وہی نماز پڑھ لے. تو یہ صورت ہوتی ہے کام کی کہ کیوں کیسے لیٹ کر سکتا. پھر اس میں بھی لیٹ نہیں ہے بغیر جماعت کے. اگر لیٹ اتنا کیا کہ مکروہ وقت آ گیا، مکروہ تحریمی وقت جیسے عصر میں آ جاتا ہے کہ سورج ڈوبنے سے 20-25 منٹ پہلے پڑھ لے. اگر اتنا وقت آیا کہ سورج پیلا پڑ گیا جس پر نظر ٹھہرنے لگی تو یہ 20-25 منٹ پہلے ہوتا غروب آفتاب سے، تو اتنی تاخیر بلا وجہ حرام، مگر پڑھ لے نماز. اور کسی مجبوری سے اگر تاخیر ہوئی، اتنا لیٹ ہوا تو گناہ نہیں ہے، مگر نماز تو پڑھنی ہے. مجبوری ایسی ہو کہ جس کو شریعت مجبوری تسلیم کرے. ہمیں سستی ہو رہی ہے مجبوری ہے، یا فون پہ لگے ہوئے یہ مجبوری ہے، یا باتوں میں لگے ہوئے، یا گاہک میں لگے ہوئے مجبوری، یہ مجبوریاں تو کاؤنٹ نہیں ہوگی. نماز پڑھنی ہوگی وقت کے اندر اور غیر مکروہ وقت کے اندر. جس کی عادت نہیں ہے پہننے کی حافظ تین، اگر وہ پہنے گا تو اس کی نماز مکروہ تنزیہ ہوگی. جی ہاں، مکروہ تنزیہ ہوگی. برابر ذہن میں آ رہا تھا میرے کہ میں نے یہ اسی لیے احتیاطاً کہا کہ مکروہ تحریمی نہیں ہے. وہ ان کے لیے جن کے لیے نہیں، جن کے لیے لباس سے ذلت عزت نہیں ہے، تنزیہ ہے ان کے لیے. اچھا، میں سمجھا تھا کہ جو علماء شرفا اگر ایسا لباس پہنے تو مکروہ تنزیہ ان کے لیے، مگر جو ماڈرن لوگوں کے لیے نہیں ہے نا. ہاں، یہ کہ جو ماڈرن ہوتے ہیں اور یہ آپ آستین پہنتے ہی ہیں، نہ ان پر کوئی تنقید کرتا ہے، نہ کوئی کسی کے دل میں کوئی خیال آتا ہے. تو ایسوں کے لیے لباس عزت نہیں ہے، لباس ذلت نہیں ہے ان کے لیے کہ ان کی روٹین کا ہی ہے. تو اس میں ان کی نماز مکروہ تنزیہ نہیں ہوگی. لیکن جن کے لیے لباس ذلت ہے، یہ جیسے علماء یا پرہیزگار لوگ جو ہوتے ہیں، جو سادہ اور سنت کے مطابق لباس پہنتے ہیں، تو وہ اس طرح کا لباس اگر پہن لیں گے تو در لوگ انگلی اٹھائیں گے اور اس کو اچھا فیل نہیں کریں گے. ایسوں کے لیے مکروہ تنزیہ. عورت کا میک اپ کے ساتھ نماز پڑھنا کیسا؟ اگر وہ جائز میک اپ جائز طریقے پر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ زینت تو لینی ہے نا نماز میں. عورت کو تو زیور وغیرہ بھی پہن سکتی ہے تو پہن کر. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو اس بات کو ناپسند کرتی تھی کہ عورت جو ہے وہ بغیر زیور کے نماز ادا کرے، کوئی نہ کوئی زیور اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. یہ اپنے پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب ہے نا، اس میں ہے یہ تفصیل ہے اس میں. جو نماز نہیں پڑھتے کیا وہ مسلمان نہیں رہتے؟ نماز کو جو فرض تسلیم نہیں کرتا وہ تو کافر ہو جائے گا، اور جو نماز کو فرض تسلیم کرتا ہے پھر سستی کے مارے نہیں پڑھتا جیسے آج کل ہے، تو وہ کافر نہیں ہوگا، سخت گناہ گار، جہنم کا حقدار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا گھر بنا ہوا ہے، میں نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے میں نے، تو اس کو جو کرایہ آ رہا ہے اس پہ رینٹ زکوٰۃ لگے گی نہیں لگے گی؟ گھر جو کرائے پر اپنا گھر دیا ہوا ہے کرائے پر، تو اس سے جو کرایہ آ رہا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی نہیں ہوگی؟ کرایہ تو زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوگا، یعنی کہ جو بھی زکوٰۃ کی نصاب بنتی ہے اس میں یہ بھی شامل رہے گا اگر باقی رہے. سال بھر گزر جائے اور جو بھی شرائط ہیں تو یہ رینٹ پر بھی شرائط میں وہ آئیں گے.
میرا نام محمد علی رضا تاری ہے، میری عمر 5.5 سال ہے، میں پنڈی سے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے 4 روزے رکھے ہیں، مجھے مدینے جانے کا بہت شوق ہے۔ آپ میرے ماما کے لیے دعا کرنا کہ ہم دونوں مدینے جائیں، آمین۔ ماشاء اللہ، ماموں چھاپے واہ بھائی، ماموں کے ساتھ مدینے جانا ہے، کیا بات ہے۔ ہاں یہ آج کل مما بولتے ہیں، مما بولا ہے یا ہم ماموں سمجھ، ہم پرانے لوگ ہیں نا، تو مما کے ساتھ پھر پپا ہوں گے غالباً، تو پپا بھی ضروری ہے نا۔ مما 5.5 سال کے بچے کے ساتھ تو نہیں جا سکتی نا، سفر ہے نا اس میں۔ آپ مکہ شریف میں رہتے ہیں تو نہیں، پھر بھی مدینے نہیں جا سکتے، وہ بھی شرعی سفر ہے۔ خیر، اللہ پاک آپ کو امی ابو کے ساتھ سفر کی سعادت بخشے۔ اگر امی کے ساتھ ماموں ہو آپ کے تب بھی سفر ممکن ہے، بھائی بھی محرم ہوتا ہے۔ نہیں، یہ سفر کے لیے مسئلہ ہے، مدینے جانے کے لیے مسئلہ ہے، کہیں بھی سفر کریں یہ محرم ہونا چاہیے۔ جیسے کراچی سے حیدرآباد عورتیں اکیلی جاتی ہے، جائز نہیں، گناہ گار ہوں گی۔ یہ کوئی نہ کوئی محرم ساتھ، قابل اطمینان محرم، چھوٹا بچہ بھی نہیں چلے گا، یا ایسا محرم کہ جو خود ہی داغی ہے خیانت میں، تو وہ بھی نہیں چلے گا۔ قابل اطمینان محرم کے ساتھ شرعی سفر جو ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے۔ یہ جیسے ابھی پہلے شروع کے سوال میں امیر سنت نے عورت کی جاب کے تعلق سے بھی وضاحت فرمائی کہ کچھ شرائط ہیں جس کی یہ ضروری ہے کہ ان شرائط کے ساتھ ہی وہ نوکری کر سکتی ہے اور گھر سے نکل سکتی ہے نوکری کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ابھی جیسے کہ شریف سفر میں عورت کے لیے محرم، اب یہ دو تین چیزیں اس کے علاوہ اور بھی کہی ہیں، وہ سب جو اسلام و دین نے یہ سارے احکامات جو ہمیں عطا فرمائے، یہ عورت کی ہی فلاح کے لیے اور اس کی بچت کے لیے اور اس کی عزت کی حفاظت کے لیے اور اس کے لیے اس کو کمفرٹیبل زون میں رکھنے کے لیے یہ سارے احکامات موجود ہوتے ہیں۔ لیکن حضور فی زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ عورتوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اب یہ مسئلہ رہا نہیں ہے محرم کا، اور پہلے سے زیادہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورتیں جو ہے نا بغیر محرم کے شرعی سفر کرنے پر جیسے ان کو لگتا ہے کہ اب یہ محرم کی قید اٹھ گئی ہے، اب سفر آسان ہو گئے جہازوں میں، اب کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، سوشل میڈیا ہے، موبائل ہے، کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، رابطہ ہو جاتا ہے، ہم بھی اکیلی سفر کر سکتی ہیں، ہمیں کیا پرابلم ہے۔ تو یہ اس طرح کے مزاج عورتوں کا بنتا جا رہا ہے۔ یہ خبریں ان کو ڈراتی نہیں ہیں کہ آئے دن عورتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر جو کچھ بیچاریوں کے ساتھ ہوتا ہے پھر مار کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ بھی تو بڑھ گئی نا خبریں، کہ کچرا کنڈیوں پر جو بچے ملتے ہیں، یہ بھی تو بڑھ گئی نا خبریں۔ یہ بالکل درست فرمایا۔ ہر سال اگر آپ ریسرچ کریں، معلومات دیں تو ہر سال کنواری ماؤں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور خودکشیاں جو عورتوں کی ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ان تمام تو صورتوں میں جو شرعی احکام جو بیان کیے جاتے ہیں، اسے تسلیم کرنا اور اس پر عمل کرنے میں ہی دنیا آخرت کی بھلائی ہے۔ اس کے لیے پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب مقتۃ المدینہ سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، طلب کریں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور ابھی جو الحمدللہ ایک نیا رسالہ آیا ہے اسلامی پردہ، اسے لیں، بڑا مختصر ہے، 37 پیجز کا یہ رسالہ ہے، اس کو لے کر پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کافی غلط فہمیاں اگر پردے کے تعلق سے تو دور ہو سکتی ہیں۔ پہلے جو بھی گھریلو عورت ہوگی نا، پردہ نشین گھر میں رہتی ہوگی، اس کو کوئی نہیں اٹھاتا، اس کی کام ایسی وارداتیں نہ ہونے کے برابر۔ عورت وہی اٹھا لی جاتی ہے کہ جو بے پردہ گھوم رہی ہوتی ہے۔ آپ جیسے بوٹی کو یوں لے کر چلیں گے اور پھر وہ چیل کو کوسیں گے کہ چیل نے جھپٹا مار دیا، تو یوں بوٹی لے کر نکلے گا وہ۔ تو یہ 2 من کی بوٹی اگر آپ نے بازار میں ڈال دی تو کوئی بھی چیل جھپٹ کر کے اس کو لے جائے گی۔ تو جو گوشت آپ کا فریج میں ہے یا آپ کی اچھی طرح تھیلی میں پیک ہے، چیل اس کو نہیں چھین کر لے جائے گی۔ یہ عورت کا کہ گھر میں بند ہوگی، جس طرح شریعت نے اس کو رکھا ہے، جیسے چادر اور 4 دیواری کے خلاف اب تو باتیں بناتے ہیں لوگ، ورنہ حالانکہ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، پوری پڑھنا ہے۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، یعنی اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں اور جو پرانی جاہلیت ہے اس کی طرح اپنی زینت کو ظاہر کرتی نہ پھریں۔
اب یہ گھر میں ٹھہری رہنے کا حکم کیا کسی آج کل کے مولانا نے دیا یا کیا مدنی چینل نے دیا؟ تو اللہ پاک کا کلام ہے جس پر آپ کا ایمان ہے. اگر آپ کہیں گے ہم قرآن کو نہیں مانتے تو ہم آپ سے بات بھی نہیں کریں گے. ہم تو مسلمان سے بات کر رہے ہیں جو قرآن کو نہیں مانتا، ایک حرف کو بھی نہیں مانتا، قرآن کریم کے ایک حرف کا بھی انکار کرے تو یہ اسلام سے نکل جاتا ہے. ہم مسلمان ہیں اور ایک ایک حرف پر ایمان ہے. یہ قرآنی آیت ہے. چادر اور چار دیواری جو ہے نا، یہ اس کے خلاف باقاعدہ مہمیں چل رہی ہیں، کمپین چل رہی ہے. کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اللہ رحم کرے. بس صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوال یہ ہے، ابھی امیر اہل سنت کو دعا مانگتے ہوئے سن رہا تھا تو سوال پیدا ہوا ہے کہ یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں تو جمع کا صیغہ استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ رب اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتک. یہ میں نے کہیں سے سنا تھا تو سوال پیدا ہوا. تو کیا جب ہم اجتماعی دعا مانگ رہے ہیں تو کیا یہ اس طرح صیغہ جمع کا کہ رب اعنا علی ذکر کا ایسے استعمال کرنا چاہیے، یا اگر ویسے ہی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے؟ تو میں نے یہ سنا تھا کہ یہ لازمی، یعنی جب امامت کرتے ہیں یا جیسے بھی اجتماعی دعا کراتا ہے جو بھی شخص، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ ان صیغوں کا لازمی خیال رکھے. تو یہ میرا ان کی خدمت میں سوال ہے. یہ آمین کہنے والا جو ہوتا ہے نا، یہ دعا میں شامل ہو جاتا ہے. تو حدیث پاک میں ربی اعنی ہے. اب اس میں اگر عوام کے ہاتھ میں دیں گے نا لغم، سب مطلب یہ جمع کے صیغے کر لو تو یہ کیا کر ڈالیں گے. اچھا پھر میرے ذہن میں یوں آتا ہے، بارہا سوچتا ہوں میں بھی عربی کوئی علماء سے جو تھوڑا وہ سنتا ہوں سیکھتا ہوں تو وہ بولتا ہوں. تو ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو میرا مطلب ذہن اس طرف جاتا ہے کہ جو زبان مصطفیٰ سے ادا ہوا اس میں برکت زیادہ ہے، یا میں وہ اپنی عقل مندی استعمال کروں اعین نہ کر دوں تو اس میں اثر بڑھ جائے گا. میں یہ سوچ کر بارہا مطلب اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہوں. اب جیسے اللہم اجرنی من النار میں پڑھتا ہوں، کبھی اجرنا بھی پڑھ جاتا ہوں، لیکن حدیث پاک میں اجرنی ہے تو مجھے اجرنی ہی پڑھنا چاہیے. یہ میرا ذہن اپنا بتا رہا ہوں کہ یہ زبان رسول سے نکلا ہوا ہے، اس کی برکتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے. اور آمین کہنے والا آلریڈی دعا میں شامل ہو گیا. آمین کے معنی ایسا ہی ہو، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے آزادی دے، ایسا ہی. تو اس میں مطلب کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ جو اکابرین نے جو بعض جگہ جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں کہیں کوئی لفظ بڑھایا، تو یہ اکابرین ہمارے بڑے علماء کہیں کوئی لفظ بڑھائیں تو ہم اس کو بھلے پڑھیں، اپنی طرف سے کاریگری نہ کریں. تو قرآن و حدیث کی جو دعائیں ہیں اس میں اپنی طرف سے کاریگری نہ کریں، ورنہ ہم پتہ نہیں کیا نہ کر ڈالیں. تو یہ آپ سے بھی مشورہ ہے ساحل محترم سے کہ جو اپنے بڑے علماء، جیسے اعلیٰ حضرت ہمارے بڑے علماء میں سے، تو اس طرح کے علماء سے اگر کوئی ایسی صورت ہے وہ جمع اور واحد کے صیغے دعا میں کیے ہوں تو جس دعا میں انہوں نے کیے ہوں ہم اسی کو فالو کریں. اپنی طرف سے بچیں تو ہی اچھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سورۃ الفاتحہ میں جمع یا واحد ہے؟ جمع ہے. اہدنا الصراط المستقیم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ ہے واحد. اور اس کو میں نے کبھی کسی عالم سے جمع میں یہ دعا مانگتے سنا بھی نہیں، میں نے نہیں سنا. اے اللہ رب اجعلنی، مجھے نماز قائم کرنے والوں میں سے کر دے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری اولاد کو. تو یہ اپنے لیے دعا مانگی جا رہی ہے. تو ولی والدیہ، اور میرے والدین کو. تو اب اس میں کوئی اب جمع کرنے جائیں تو پھر شاید عوام بھی بولیں گے یار کیا قرآن کو بدل رہے ہو، قرآنی دعا ہے. تو اس لیے جب علماء کریں، وہ بھی بڑے علماء، یوں تو علماء تو بے شمار ہے نا، تو ہر ایک کے اپنے اپنے درجے ہوتے ہیں. تو جن کو مطلب اہل علم جو ہوتے ہیں نا وہ بڑا عالم کہیں،
हमको तो साइज में बड़ा होगा, समझे, तो हमको लगेगा कि ये बहुत बड़ा आलिम है। और मतलब इल्म के मामले में आलिम भी ना हो, भले आवाज अच्छी और वो खिताब जोरदार हो, तो हम समझे कि बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़े अल्लामा है। अल्लामा न बदन से होता है, न कद काट से होता है, अल्लामा इल्म से होता है। अल्लामा माने बड़ा आलिम। हम तो इन्हें तालिब इल्म को अल्लामा बोलते हैं, जिसके बाद बहुत ज्यादा इल्म हो वो अल्लामा होता है। हर आलिम अल्लामा नहीं होता। आला हज़रत अल्लामा थे, सदर शरिया अल्लामा थे, मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह। यूं जो भी मुफ्तियान किराम होते वो अल्लामा होते हैं, कि ये बड़े आलिम होते हैं। हर आलिम मुफ्ती नहीं होता, हर मुफ्ती आलिम होता है, ये ज़हन में रखिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि। ये वक्त जो इफ्तार का होता है तो इसमें जिक्र, दुआ और पढ़ना वगैरह का भी रुझान होता है, लेकिन घर की औरत जो होती हैं ये किचन के अंदर पकाने में और इसमें लगाने में, अच्छा आदमी बैठे हुए हैं तो ये सिर्फ ये अब ये आज एक शरबत है, 2 शरबत क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, तो इसमें कुछ ना कुछ आपस में ले दे भी हो रही होती है। तो क्या आप समझते हैं कि इसमें कोई इतना वक्त से पहले, जैसे कि इफ्तार से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले कोई फारिग हो जाएं, और फारिग होने के बाद अल्लाह तौफीक दे और अगर वक्त है इनके पास तो मदनी मुज़ाकरे में भी अगर शिरकत कर लें, और इस्लामी भाई भी करे कि इस्लामी बहन को भी कि आप भी आ जाइए, आप भी शिरकत कर लें, और आपस में कुछ भी ले दे करने के बजाय बैठ कर कुछ सुने और दुआ कर लें, ये ज़्यादा मुनासिब है, या वो बेचारी किचन में ही रहकर अपना काम करती रहे और वो अपना वहीं पर खजूर भी खा ले, पानी भी पी ले, क्या करना चाहिए? नहीं, वाकई है, अगर जहाँ माहौल हो घर में तो मुमकिन हो तो बेशक यही करना चाहिए कि आखिरी 12 मिनट समझ लो कि ये सारा काम खलास और दुआ मांगे। अगर चाहिए दुआ की कबूलियत का वो वक्त नहीं है जो इफ्तार करने के बाद, हदीस पाक में जो वक्त कबूल का है, जिस वक्त को इफ्तार का, तो वो वही है कि इफ्तार करने के बाद, लेकिन चंद मिनट पहले थोड़ा फ्रेश हो जाए, मतलब दुआ के लिए अपने आप को जैसे रेडी कर ले। वो जो आप फरमाते हैं कि किताबों में कि इफ्तार के वक्त 10 लाख की मगफिरत, तो ये इफ्तार का कौन सा वक्त है? ये इफ्तार का यही वक्त है या वो इफ्तार करने के बाद का? तो दोनों की अहमियत रहेगी या सिर्फ वही ज़्यादातर बात को हम लिखेंगे? तो इसकी शरह तो मैंने पढ़ी है फतह रज़विया शरीफ में कि दुआ कब कबूल होती है, इफ्तार करके, इसकी नहीं पढ़ी। अब अक्ल के घोड़े दौड़ा है तो वही इफ्तार के वक्त जब दुआ मांगना कबूल है तो ये तो, मगर अब अक्ल से तो अटकल से तो नहीं कर सकते ना, हदीस की शरह। इतनी एहतियात क्यों करते हैं आप कि नहीं कर सकते, पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, उलमा से सुना नहीं है, बरसों गुजर गए आपको सवालात के जवाब देते हुए, मुताला करते हुए, तो मैं तनख्वाहदार थोड़ी हूँ यार कि मेरी तनख्वाह कट जाएगी, कि बार बार क्या यूँ बोलता है। मैं किसी के मातहत तो हूँ नहीं, मैं शरीयत के मातहत हूँ, जो शरीयत बोलती है वो करता हूँ। वरना अगर वाकई को तनख्वाहदार हो तो वो शायद घबरा जाए कि मैं बोलूँगा तो नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो तनख्वाहदार हो बिलफर्ज तनख्वाह लेता उसके लिए भी शरीयत का हुक्म मौजूद है कि नहीं आता तो नहीं बताए, अगर वो नहीं रखते तो कोई बात नहीं, एक दर बंद 1000 दर खुले। नहीं, नौकरी खतरे में पड़े ना पड़े, इज्जत खतरे में पड़े ना पड़े, आखिरत खतरे में नहीं पड़नी। बिल्कुल बिल्कुल, आखिरत खतरे में नहीं पड़नी पड़े चाहिए, ये आपकी अच्छे अल्फाज है। अल्लाह आखिरत की बेहतरी करे। कि मतलब वो ये कह देना, मौला अली का इरशाद है कि ये कह देना कि ला अदरी आधा इल्म है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, आखिरत में सुरखरुई पाने के लिए, जन्नत में जाने के लिए पीर कामिल का मुरीद होना यकीनन फ़ायदेमंद है। सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का बड़ा ही प्यारा इरशाद है। आप फरमाते हैं, मुझे अपने पालने वाले की इज़्ज़त व जलाल की कसम, मैं उस वक्त तक अपने रब अज़्ज़ व जल की बारगाह से न हटूंगा जब तक अपने एक एक मुरीद को दाखिले जन्नत ना करवा लूँ। तो वो इस्लाम भाई और मदनी चैनल के नाजरीन जो अब तक किसी के मुरीद नहीं हैं, आइए अमीर सुन्नत के मुरीदों में शामिल होकर सैयदी गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से निस्बत हासिल करें।
امیر علیہ سنت قادری سلسلے میں مرید کراتے ہیں، مرید کرانے سے پہلے توبہ بھی کراتے ہیں، اور توبہ کرنے والا ایک روایت کے مطابق ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ امیر علیہ سنت جس طرح ارشاد فرمائیں، آپ اتنی آواز سے دہرائیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں۔ اگر آپ کسی سلسلے میں بیعت ہیں اور چاہتے ہیں کہ امیر علیہ سنت کی سلسلے کی برکتیں ملیں، آپ طالب ہو سکتے ہیں۔ جب کہا جائے مرید ہوتا ہوں میں، آپ کہیں گے طالب ہوتا ہوں میں۔ آپ کے پیر صاحب ہی آپ کے پیر صاحب رہیں گے۔ امیر علیہ سنت کے سلسلے کا فیضان بھی نصیب ہوگا۔ میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کرا دیں اور اپنے مریدوں میں شامل فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے بچتا رہوں گا۔ نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا۔ ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ وغیرہ وغیرہ گناہ نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا۔ یا اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما، اور خاندان علی شان قادریہ رضویہ کی برکتوں سے مالا مال فرما، اللہم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرا سوال یہ ہے، اگر اذان ہو گئی ہے، بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد اگر جانا چاہے بھی تو نہیں جا سکتا، نماز گھر میں پڑھ لے جماعت سے پہلے، تو ہو سکتی ہے نماز؟ اگر اس پر جماعت واجب نہیں ہے تو وہ اگر نماز مسجد کی جماعت سے پہلے بھی پڑھ لیتا ہے اور وقت ہو گیا ہے نماز کا، تو نماز تو پڑھ سکتا ہے، مگر بہتر یہ کہ اذان کے بعد پڑھے، اگر اذان کی آواز بھی آتی ہے تو۔ سوال میرا یہ تھا، اپنا روزے کی حالت میں یہ جو ویکسین آج کل لگ رہی ہیں کرونا کی، تو ابھی حج پہ جانے کے لیے، عمرے پہ جانے کے لیے تو ویکسین لازمی کرتی ہے بوسٹر ڈوز، تو یہ روزے کی حالت میں لگا سکتے ہیں؟ جی ہاں، انجیکشن کی صورت میں جو ویکسین لگتی ہے، ویکسین کے ڈراپس بھی دیتے ہیں، تو انجیکشن لگانا روزے میں جائز ہے۔ بارگاہ میں مکروہ کا تھوڑا سا ترکیب فرما دیں، مکروہ کسے کہتے ہیں؟ والدین کے حقوق۔ مکروہ کی بات چلی تھی تو کہہ رہے ہیں مکروہ کسے کہتے ہیں؟ مکروہ مکروہ جی، اچھا مکروہ کا پوچھا۔ مکروہ مانے جس میں کراہت ہو۔ اب وہ مکروہ تحریمی الگ ہے، مکروہ تنزیہ الگ ہے، اس کی تفصیل ہے، یہ شرعی اصطلاح ہیں۔ تو مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ ہوتا ہے، اور مکروہ تنزیہ جو یہ ناپسندیدہ ہوتا ہے، اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے، اگر کوئی اس کو کرے تو گناہ گار نہیں ہوتا۔
میرا نام ہے عبدالہادی اور میں ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں. سوال تھا کہ اگر ہم نے کوئی پرندہ پالی ہوئی ہے اور اسے بلی کھا جائے تو کیا ہم بلی کو سزا دے سکتے ہیں؟ سزا دینے سے کیا ہوگا؟ آئندہ یہ بلی نہیں کرے گی. اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کس لیے سزا دے رہے ہیں اس کو، یا دوسری بلیاں اس سے عبرت حاصل کریں گی. سزا کی حکمت ہے تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کو سزا دیں گے کسی کو تو آئندہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس میں عقل ہے. تو بلی کو سزا دینے تو مار ڈالے گے بیچاری کو، تو دوسری بلیوں کو تو کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس کو اس لیے مارا ہے کہ اس نے پرندہ کھایا. تو اس لیے بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں سزا کا کچھ کہیں پڑا نہیں ہے کہ اس کو سزا دی جائے. اللہ بہتر جانے. تاہم یہ کہ مفتی صاحب چونکہ تشریف لے گئے اس کا جواب فائنل نہیں ہے. مرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. درد دل مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب. لاج رکھ لے گناہ لاج رکھ لے گناہ گاروں کی نام رحمان ہے تیرا یا رب. نام رحمان ہے تیرا یا رب. دیکھتے نہیں کریم کبھی جو دیا جس کو دے دیا یا رب. تو کریم اور کریم بھی ایسا تو کریم اور کریم بھی ایسا کہ نہیں جس کا دوسرا یا رب. بے سبب بخش دے نہ پوچھ بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل. نام غفار ہے تیرا یا
تیرا یا رب عیب میرے نہ کھول محشر میں عیب میرے نہ کھول ستار ہے تیرا یا رب ہر بلے کی بھلائی کا صدقہ مجھ برے کو بھی کر بھلا اور تو حسن کو اٹھا حسن کر تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے ہو مال خاتمہ یا رب ہو مال خیر خاتمہ یا رب میں نے صبح ربی خاک پر رکھ کے سر کہا یا رب صدقہ اس دین ہوئی بلندی کا صدقہ اس دین ہوئی بلندی کا پستیوں سے مجھے بچا یا رب پستیوں سے مجھے بچا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني یا اللہ پاک آج 8واں روزہ پورا ہونے کو ہے عشر رحمت ان قریب جدا ہونے والا ہے الہ العالمین جن پر تو نے اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمایا انہی کا واسطہ ہم پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرما اپنی رحمت سے حصہ وافر عطا فرما اپنی رحمت سے ہماری مغفرت کر دے یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے الہ العالمین اپنی رحمت سے ہمیں گناہوں سے بچنے کا ذہن دے دے یا اللہ پاک نیکیوں کا جذبہ دے دے الہ العالمین ہم سے نیکیاں نہ چھوٹیں
गुनाह ना हो। ऐ अल्लाह पाक हम तेरे अच्छे बंदे बन जाए। या अल्लाह पाक हमसे राजी हो जा, ऐसा राजी हो जा कि कभी भी नाराज न होना। इलाहुल आलमीन अपनी नाराजी से बचा, तेरी नाराजी से खौफ आता है। इलाहुल आलमीन हमसे हमेशा के लिए राजी हो जा। या अल्लाह पाक हमें मुआफी की खैरात दे दे। या अल्लाह पाक हमें मगफिरत की खैरात दे दे। या अल्लाह पाक हमें जहन्नम से आजाद कर दे, जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब का पड़ोसी बना दे। इलाहुल आलमीन रहमत की नजर फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक, न जाने कितने मरीज इस वक्त दुआ में शरीक हुए होंगे। मौला करीम हमारे मरीजों को शिफा अता फरमा, इन्हें सेहत की खैरात दे दे, तंदुरुस्त कर दे। है अल्लाह पाक बे औलादों को नेक औलाद बआफियत बगैर ऑपरेशन के मिल जाए। या अल्लाह पाक जो बेटियां चाहते हैं उन्हें बेटियां, जो बेटे चाहते हैं उन्हें बेटे आफियत के साथ अता हो। इलाहुल आलमीन जिनकी औलाद नाफरमान है फरमाबरदार हो जाए। इलाहुल आलमीन जो बेरोजगार हैं इन्हें हलाल और आसान रोजी अता कर दे। इलाहुल आलमीन जो तंग दस्त हैं इनके रोजी रोजगार में खैर और बरकत अता फरमा। या अल्लाह पाक जो कर्जों के बोझ तले दबे हैं, या अल्लाह पाक इनके कर्जे उतर जाएं। ऐ मौला करीम गैब से असबाब हो जाए, ये कर्जों से फारिग हो जाएं। ऐ अल्लाह पाक जिनकी रकमें फंसी हैं इन्हें इनके हुकूक मिल जाएं। इलाहुल आलमीन जिनके पीछे दुश्मन हैं इनकी दुश्मनों से हिफाजत हो, जिन पर झूठे केस बने हैं खत्म हो जाएं। ऐ मौला जो मजलूम कैदी हैं रिहा हो जाएं। इलाहुल आलमीन आलम इस्लाम पर रहम करम फरमा, आलम इस्लाम का बोल बाला हो। ऐ अल्लाह पाक इस्लाम का बोल बाला हो, दुश्मनाने इस्लाम का मुंह काला हो। इलाहुल आलमीन घरेलू नाचाकियां दूर हो, घर अमन के घेवारे बन जाएं, आपस की मोहब्बतें बढ़ें। ऐ अल्लाह पाक बुग़्ज़ व कीना का खात्मा हो, हमारा सीना मदीना हो, इश्क रसूल का खजीना अता हो। ऐ अल्लाह पाक अपनी अपने प्यारे हबीब की, सहाबा व अहले बैत की और औलिया किराम की सच्ची मोहब्बत मिल जाए। इलाहुल आलमीन हमारे वतन अजीज की हिफाजत हो, वतन अजीज की सरहदों की हिफाजत हो। ऐ अल्लाह पाक हमारी जायज मुरादों पर रहमत की नजर फरमा दे। के जलवों में खातिमा या रब 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 सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आशिकान रसूल मुतवज्जो, कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। या अल्लाह पाक नवी रात आप
अशर रहमत अब तेजी से हमसे जुदा होने की तरफ है। इलाहुल आलमीन, न जाने आइंदा साल ये माह रमज़ान हमें मिलेगा या क्या, कुछ नहीं पता। अल्लाह पाक ये माह रमज़ान हमारी मग़फ़िरत करवाए बगैर ना जाए। या अल्लाह पाक हमारी फाइनल मग़फ़िरत हो जाए, आमाल नामे की सियाही मिट जाए। अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया जाए। इलाहुल आलमीन, तेरे रहमत का सवाल है, अपनी रहमत से हमारी बिगड़ियां बना दे, मुश्किलें आसान कर दे, परेशानियां दूर कर दे, बीमारियां दूर कर दे, कर्जदारियां दूर कर दे, बे औलादियां दूर कर दे। इलाहुल आलमीन, अपनी रहमत से हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे माँ बाप को बख्श दे, हमारे बाल बच्चों को बख्श दे, हमारे भाई बहनों को बख्श दे, हमारे ख़ानदान वालों को बख्श दे। हर दावत इस्लामी वाले और वाली की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह पाक सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। इलाहुल आलमीन, अपनी रहमत 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 फरमा हम पर। अल्लाह अपनी रहमत से हमें नेक बना दे, परहेजगार बना दे, मुत्तकी बना दे, हज की सादत दे दे, मदीने का शरफ दे दे। या अल्लाह पाक बार बार हमको हज नसीब फरमा, बार बार मदीने का जलवा नसीब हो, गुंबद खजरा की जियारत हो। ऐ अल्लाह पाक बिल आखिर जन्नतुल बकी मदफन हो, जन्नतुल फिरदौस में तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस इनायत हो। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ान का एहतराम करते हुए गुफ्तगू और काम काज को रोक कर अज़ान का जवाब दीजिए और ढेरों नेकियां कमाई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على
والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مغفرت کی بشارت، نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت،